یہ صرف چند نوجوانوں کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایسے سچے اور با ایمان دلوں کا قصہ ہے جنہوں نے دنیا کی طاقت، بادشاہوں کی دھمکیاں، قوم کی مخالفت، شہرت کی چمک، مال کی فراوانی اور آرام دہ زندگی، سب کچھ صرف اس ایک سچے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جنہوں نے ایک سنسان غار کی تنہائی کو دنیا کی رنگینیوں پر ترجیح دی، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ موت ان کا انتظار کر رہی ہے پھر بھی باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور پھر جب وہ اللہ کے بھروسے پر غار میں چھپے تو اللہ نے ان پر ایسا سکون نازل کیا کہ صدیوں تک وہ ایسی نیند میں رہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور جب اللہ نے چاہا تو انہیں اس طرح جگایا کہ ان کی آنکھ کھلی تو دنیا بدل چکی تھی، قوم بدل چکی تھی، حکومتیں ختم ہو چکی تھیں اور ان کا ایمان رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشان بن چکا تھا۔ اور جب لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے تو اللہ نے ان کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ جس رب کے لیے تم سب کچھ چھوڑ دو وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے، اور یہی اصحاب کہف کا وہ سچا واقعہ ہے جو آج بھی ہر ایمان والے کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور زبان پر یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ یہ قصہ ہے چند نیک، سچے اور بہادر نوجوانوں کا جو ایک ایسے وقت میں جیتے تھے جب پورے شہر میں شرک، بت پرستی اور نافرمانی عام تھی، ہر طرف لوگوں نے خدائے واحد کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور جو کوئی سچ بولتا یا توحید کا پیغام دیتا اسے سزا دی جاتی، قید کیا جاتا یا جان سے مار دیا جاتا۔ ایسے ماحول میں یہ چند نوجوان اپنے دل میں یہ جان چکے تھے کہ حق صرف ایک ہے اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت۔ ان کا ایمان تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا گمراہی ہے۔ یہ نوجوان معاشرے کے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس عزت، مال، شہرت اور دنیاوی آسائشیں تھیں، مگر ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کو چن لیا۔ ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، وہ ہر دن چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما اور ہمارے لیے نجات کی کوئی راہ نکال۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی سچائی اور ایمان کا راز کھل گیا تو بادشاہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور جو کوئی اس کی خدائی کو جھٹلاتا اسے سخت سزا دیتا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ان نوجوانوں کا ایمان ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں دربار میں طلب کیا اور کہا کہ یا تو میرے سامنے سر جھکاؤ یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر ان نوجوانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا کہ ہم صرف اسی رب کو مانتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہم تیرے جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتے۔ بادشاہ نے انہیں کچھ دن کی مہلت دی تاکہ وہ اپنے عقیدے سے باز آ جائیں، لیکن وہ ایمان کے پہاڑ بن چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ دیں گے تاکہ اللہ کی زمین پر کہیں ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور یوں وہ رات کی تاریکی میں شہر سے نکلے، خاموشی سے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتا تھا اور جس نے ان کا ساتھ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک غار نظر آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی غار میں پناہ لیں گے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، مگر دل مطمئن تھا
کیونکہ وہ اللہ کی راہ پر تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں بہتری کی راہ نکال۔ اور پھر وہ غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایک ایسی نیند جو دنوں یا مہینوں کی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تھی۔ وہ ایسے سوئے کہ نہ جاگے نہ کروٹ بدلی، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں اگلے پنجے پھیلائے پہرا دیتا رہا، جیسے وہ ان کی حفاظت پر مامور ہو۔ سورج جب نکلتا تو اپنی روشنی کو ان سے ہٹا لیتا، اور جب ڈوبتا تو بھی شعاعیں غار کے اندر نہیں آتیں۔ وہ غار اللہ کی خاص رحمت کا مقام بن چکی تھی۔ صدیاں بیت گئیں، وقت بدل گیا، نسلیں بدل گئیں۔ وہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی، کب کا ختم ہو چکا تھا۔ اب زمین پر ایک ایسا زمانہ آ چکا تھا جہاں پھر سے توحید کا چراغ جلنے لگا تھا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل پیدا ہو رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ ابھی بھی آخرت کے بارے میں شک میں تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ فرمایا، اور یوں وہ نوجوان جو غار میں صدیوں سے سو رہے تھے، اللہ کے حکم سے دوبارہ بیدار ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو یوں محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کی نیند لی ہو۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ کچھ نے کہا شاید 1 دن یا آدھا دن۔ پھر بولے ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، ہمیں بھوک لگی ہے، چلو کسی کو بھیجتی ہیں تاکہ شہر جا کر کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو چاندی کے پرانے سکے دے کر کہا کہ شہر جاؤ، چپ چاپ کھانا خرید لاؤ، لیکن دھیان رہے کہ کسی کو خبر نہ ہو ہم کون ہیں، ورنہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا یا سنگسار کر دیا جائے گا۔ وہ ساتھی غار سے نکلا اور شہر کی جانب چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا اسے حیرتوں کا سامنا ہونے لگا۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا، لوگ بدلے ہوئے تھے، لباس بدلے ہوئے، عمارتیں الگ تھیں، بول چال نئی، اور سب سے عجیب بات یہ کہ اس کے سکے دیکھ کر لوگ حیران ہونے لگے۔ بازار والوں نے کہا یہ تو پرانے دور کے سکے ہیں، یہ تو کئی 100 سال پرانے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے، سوالات پوچھے جانے لگے، حتیٰ کہ وہ شخص گھبرا گیا۔ پھر وہ شہر کے نیک لوگوں کے پاس لے جایا گیا، جہاں اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور غار میں کیسے پناہ لی تھی۔ لوگوں نے سنا تو حیران رہ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب اللہ کی نشانی ہے، اور یہ نوجوان واقعی وہی اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر بزرگوں سے سنتے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آخرت اور دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت دنیا کو دے دیا تھا۔ جب وہ ساتھی واپس گیا تاکہ اپنے دوستوں کو خبر دے کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے اور ان کے ایمان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے سب اصحاب کہف کو اپنی رحمت میں لے لیا۔ وہ سب دوبارہ سو گئے، مگر اب کی بار یہ نیند موت کی نیند تھی جو دائمی سکون کا پیغام لیے ہوئے تھی۔ لوگوں نے اس غار کو اللہ کی نشانی قرار دیا اور مشورہ کیا کہ یہاں ایک مقام عبادت بنائیں تاکہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے بندے کیسے اس کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ نے کہا یہاں مسجد بنائی جائے تاکہ اللہ کا ذکر ہو اور لوگ ہر زمانے میں اللہ کی قدرت کو جان سکیں، اور یوں اصحاب کہف کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے ایک سبق بن گیا، ایک روشنی، ایک چراغ، ایک امید۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان واقعی وہی ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے ایمان کے تحفظ کے لیے شہر چھوڑا تھا، تو پورے علاقے میں ان کا تذکرہ پھیل گیا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے تاکہ اس غار کو دیکھ سکیں
جہاں اللہ کے نیک بندے سوئے تھے اور جہاں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک بے مثال نشانی دکھائی۔ اس وقت کے نیک بادشاہ جو خود اللہ پر ایمان رکھتا تھا وہ بھی آیا اور اس مقام کو دیکھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل نرم ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے تاکہ لوگوں کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور قیامت کے دن وہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان نوجوانوں کی موت کے بعد ان کے جسموں کو اسی غار میں دفن کر دیا گیا۔ غار کو محفوظ کیا گیا، اس کے دروازے کو بند کر دیا گیا تاکہ لوگ ان کی باقیات کو تنگ نہ کریں، مگر ان کی قربانی، ان کا ایمان، ان کی ہجرت اور اللہ پر ان کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔ ان کی کہانی قرآن مجید میں بھی محفوظ ہو گئی تاکہ ہر زمانے کے انسان اس سے سبق لے سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور انسان اللہ کے راستے پر چلنے کا پختہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اصحاب کہف نے نہ دنیا کی پرواہ کی، نہ عزت کی، نہ مال کی، نہ خاندان کی۔ انہوں نے صرف یہ سوچا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے بھی انہیں ایسا مقام دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا۔ ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں آیا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ اللہ نے اس جانور کو بھی عزت عطا کی کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھی تھا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت، تعلق اور خدمت کرنے والا بھی اللہ کی رحمتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک چراغ ہے جو بتاتا ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ قربانی مانگتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ مانگتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر سچے دل سے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قصہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا باطل کی طرف مائل ہو جائے، جب سچ بولنا جرم بن جائے، جب توحید کو چھپانا پڑے، تب ایمان کا راستہ وہی ہے جو اصحاب کہف نے چنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا یقین اور ایسی قربانی کی توفیق دے جیسا ایمان اصحاب کہف کے نوجوانوں کو عطا کیا گیا تھا۔ یہ ہے ان نوجوانوں کا قصہ جنہیں ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، وہ جو ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ گئے اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں ایسا چھپا لیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہو گیا۔ یہ قصہ ایک ایسی امید ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق کبھی نہیں مرتا اور اللہ کے راستے پر چلنے والے بھی کبھی ضائع نہیں ہوتے۔